بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکمت عالم را نشایت کے صفاحت از عامی بحلم درگزارد کہ عالم کو نہیں چاہیے کہ جاہل کی بیوقوفی کو بحلم درگزارد اپنے حلم و بردباری سے معاف کرے۔ یعنی اگر کوئی عام آدمی آتا ہے اور آ کر کسی عالم سے بدتمیزی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، تو اس عالم کو چاہیے کہ اس کو اس کی بدتمیزی کا جواب دے۔ کیا دے؟ خاموش نہ رہے وہاں پر۔ کیوں؟ کیونکہ اگر خاموش رہا نا تو یہ خاموشی دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، عالم کے لیے بھی اور جاہل کے لیے بھی۔ عالم کے لیے اس لیے کہ عالم کا ایک وقار ہوتا ہے، ایک ہیبت ہوتا ہے، ایک عزت ہوتی ہے۔ اگر جاہل آدمی آ کر اس کو لوگوں کے درمیان ٹوک دے گا تو عالم کی عزت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کی نگاہ میں اس کی عزت کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی۔ اور جاہل کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جاہل کی اور ہمت بڑھ جائے گی، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر کہ میں نے فلاں عالم صاحب کو فلاں جگہ گالی دے دیا تھا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ سمجھ رہی ہے؟ ہوتا ہے نا عام طور پر کہ کچھ لوگ علماء سے برگشتہ ہوتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں، اور جب ان کو موقع ملتا ہے آ کر علماء مدارس کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ چندے سے چل رہا ہے، آ کر علماء کے خلاف بولنے لگتے ہیں، تو اس وقت اس کو جواب دیا جائے۔ کیا دیا جائے؟ ترکی بترکی اس کو جواب دیا جائے، خاموش نہ رہ جائے۔ خاموشی دونوں کے لیے مضر ہے۔ وہی کہہ رہے عالم را نشایت کے عالم کو چاہیے کہ صفاحت از عامی عام شخص جاہل کی بیوقوفی کو بحلم درگزارد بردباری سے معاف نہ کرے کہ ہر دو طرف رازیاں دارد کہ یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہیبتیں ای کم شبد کہہ رہے ہیں اس کی ہیبت کم ہوگی۔ کس کی ہیبت کم ہوگی؟ عالم کی ہیبت کم ہو جائے گی۔ وجہل عام مستحکم اور اس جاہل کی جہالت اور مضبوط ہو جائے گی۔ شعر چوبا سفلا گوئی بلطف و خوشی جب تو کسی کمینے سے نرمی اور مہربانی سے بات کرے گا فضوں گرددش کبر و گردن کشی تو اس کا تکبر اور سرکشی بڑھ جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی ہم سے عزت سے بات کرتا ہے تو ہم بھی اس سے عزت سے بات کریں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے کیا کر رہا ہے؟ تکبر سے بات کر رہا ہے، سرکشی اور اکھڑ پن دکھا رہا ہے، تو وہاں میں خاموش نہیں رہنا ہے بلکہ اس کے تکبر کا جواب دینا ہے، ورنہ اس کے تکبر کیا ہو جائے گا؟ اور بڑھ جائے گا۔ حکمت معصیت از ہر کے صادر شود کہہ رہے ہیں گناہ جس سے بھی صادر ہو ناپسند است ناپسندیدہ ہے۔ وَأَزْ عُلَمَا نا خوب تر محمود نے کتاب نہیں تو محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دی؟ کتاب پڑھ کر نیچے نا کس کو دی؟ پورا ایک جملہ یہاں سے
حکمت حکمت معصیت اظہر کے صادر شود معصیت اظہر کے صادر شود گناہ جس شخص سے بھی صادر ہو گناہ جس شخص کے بھی صادر ناپسند است ناپسند ناپسند ہے ناپسند ہے وعز علماء ناخوب تر وعظ علماء ناخوب تر لیکن علماء سے علماء سے بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے بہت زیادہ ناپسندیدہ کہ ہے علم سلاح جنگ شیطان است اس لیے کہ علم اس لیے کہ علم شیطان سے جنگ کا ہتھیار ہے شیطان سے جنگ کا ہتھیار ہے وخداوندی سلاح را چون خداوندی سلاح را چون باسیری برند باسیری برند اور ہتھیار بند اور ہتھیار بند جب گرفتار ہو جائے جب گرفتار ہو جائے شرمساری پیش برد شرمساری پیش تو زیادہ شرمندگی ہوتی ہے زیادہ شرمندگی کہہ رہے ہیں نا کہ اگر کسی جو بھی اس دنیا کے اندر گناہ کرے کیا ہے گناہ کرنا بہت بری بات ہے لیکن گناہ کرنے میں بھی تفاوت ہے آدمی جب گناہ کرے گا تو اس گناہ کرنے میں کیا ہے ہاں اگر عام آدمی گناہ کرتا ہے تو اس پر اتنا وعید نہیں ہے جتنا کہ ایک عالم گناہ کرے سمجھ رہی ہے یعنی عالم کا گناہ کرنا بہت ہی برا ہے کیا ہے بہت زیادہ برا ہے کیوں کہنے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم دیا ہے علماء کو جو علم دیا ہے وہ کیا ہے شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے حدیث میں ہے نا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من عالم عابد کہ ایک عالم آدمی شیطان 1000 عابد کو راہ راست سے پھٹکا سکتا ہے لیکن ایک نہیں پھٹکا کیوں کیونکہ عالم کے پاس ہتھیار ہوتا ہے کیا ہوتا ہے علم کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر آدمی گناہ کر رہا ہے عالم گناہ کر رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ شرمندگی یہ ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر کوئی فوجی ہے اور اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے اور اس کو دشمن نے گرفتار کر لیا تو اس میں شرمندگی کم ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ تھا ہی نہیں اگر ہمارے پاس ہتھیار ہوتا تو ہم مقابلہ کرتے لیکن اگر آدمی مسلح ہے فوجی مسلح ہے اس کے پاس ہتھیار تھا اور اس کے باوجود بھی وہ گرفتار کر لیا دشمن نے اس کو تو اس کے لیے کیا ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہتھیار ہونے کے باوجود بھی وہ کیسے گرفتار ہو گیا اپنے ہتھیار کو استعمال کرتا ہوں اسی طرح اگر عالم اپنے علم کے باوجود گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی بری چیز ہے آگے اس کی مثال دے رہے ہیں کہ اگر ایک جاہل آدمی ہے اور ایک عالم آدمی ہے ایک جاہل آدمی ایک دیکھنے والا آدمی ہے ایک آدمی جس کے پاس کیا ہے آنکھیں ہیں بالکل صحیح سالم آنکھیں ہیں اور ایک آدمی کیا ہے اندھا آدمی ہے نابینا آدمی ہے تو اگر دونوں کنویں میں گر جاتے ہیں تو دونوں کا جرم یعنی برابر نہیں ہے جو اندھا آدمی تھا اس کے پاس تو آنکھیں تھی ہی نہیں تو اس کی تو مجبوری تھی گر گیا لیکن جس کے پاس آنکھیں تھی وہ گر گیا تو کیسے گرا اس کو تو اللہ نے آنکھیں دی تھی نا پھر کنواں میں کیسے گرا ہو تو جس طرح دونوں برابر نہیں ہو سکتے نا اسی طرح عالم اور جاہل یہ گناہ کرنے میں برابر نہیں ہو سکتے اسی لیے ہے نا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو جس طرح عالم اور جاہل نیکی کے اندر برابر نہیں ہوں گے نا اسی طرح گناہ کے اندر برابر نہیں ہوں گے سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا ان میں سے کیا ہوگا ایک کیا ہوگا عالم بھی ہوگا کیا ہوگا سب سے پہلے جہنم اس کو ڈالا جائے گا کیوں اسی آیت کی وجہ سے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہ عالم و جاہل جس طرح اجر میں برابر نہیں ہو سکتے ہیں اسی طرح وعید کے اندر بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں مثنوی عامی ناداں پریشان روزگار نادان عام آدمی زمانے سے پریشان ایک طرح سے کہو جاہل نادان زمانے سے پریشان بحث دانش مند ناپرہیزگار یہ بہتر ہے ناپرہیزگار عالم سے بنا بینائی از راہ افتاد کہ وہ اپنی
کہ وہ نہ دیکھنے کی وجہ سے ازرا افتاد راستے سے بھٹک گیا، وہیں دو چشمہ سے بود اور اس کے پاس دو آنکھیں تھیں، ودر چاہ افتاد اور کنویں میں گر پڑا۔